یہ بات زیادہ پرانی نہیں ہے جب 2006 میں یوکرینین کیپٹل کیو میں ایک نوجوان شخص بہت کنفیوزڈ حالت میں پایا گیا۔ اس نے اولڈ فیشن کے کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کی گردن پر ایک پرانا کیمرہ بھی لٹکا ہوا تھا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی پاگل ہے، لیکن کیا معلوم تھا ان کو کہ وہ ٹائم ٹریول کی ایک داستان کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ ناظرین، وہ شخص اپنا نام سرگی پونومارینکو بتا رہا تھا۔ پولیس نے جب اس سے آئی ڈی مانگی تو وہ ایک ایسی کنٹری نے ایشو کر رکھی تھی جو اب موجود ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ آئی ڈی سوویت یونین کے دور کی تھی۔ اب یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ یوکرین پہلے سوویت یونین کا حصہ ہوا کرتا تھا، اور جس دن یہ واقعہ پیش آیا سوویت یونین کو ٹوٹے 2 دہائیاں گزر چکی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ یوکرین پولیس نے اس سے پہلے سوویت یونین کی کوئی آئی ڈی دیکھی ہی نہیں تھی، پر یہ شخص دکھنے میں 20-25 سال کا لگ رہا تھا اور اس آئی ڈی پر اس کی ڈیٹ آف برتھ 1932 کی شو ہو رہی تھی۔ صرف ڈیٹ آف برتھ ہی نہیں بلکہ آئی ڈی پہ شو ہونے والی پکچر بھی اسی کی تھی۔ یہ سارا ماجرا پولیس کو ہضم نہیں ہوا۔ 1932 میں پیدا ہونے والا شخص 2006 میں 74 ایئرز کے بعد بھی 20-25 سال کا کیسے دکھ سکتا ہے؟ انہوں نے سرگی سے پوچھا کہ آج کون سی ڈیٹ ہے، تو اس نے تھوڑا سوچنے کے بعد جواب دیا 23 اپریل 1958۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جب پولیس کو لگا کہ یہ شخص پکا کوئی پاگل ہے۔ وہ اس کو مینٹل ہاسپٹل لے گئے جہاں ڈاکٹر پابلو کٹریکوف نے اس کی مینٹل ہیلتھ کا جائزہ لیا۔ سرگی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ کیا اس کو یاد ہے کہ وہ 1958 سے سیدھا 2006 میں کیسے آیا۔ اس نے بتایا کہ میں دن کے ٹائم پر سٹی واک پہ اچھے فوٹوگرافز لینے کے لیے نکلا تھا، تبھی میں نے آسمان پر ایک عجیب چیز کو اڑتے ہوئے دیکھا۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ وہ چیز کیسی دکھتی تھی، تو اس نے بتایا کہ میں ایکسپلین نہیں کر پا رہا، پر میں نے اپنے کیمرہ میں اس کی فوٹو کھینچی تھی۔ یہ بولتے ہوئے اس نے اپنا کیمرہ آگے کر دیا۔ یہ سن کر ڈاکٹر بہت حیران ہوئے، لیکن ان کی حیرانی مزید بڑھ گئی جب انہوں نے کیمرہ کو دیکھا جو کہ ایک بہت پرانا یاشیما فلیکس کیمرہ تھا۔ اس کیمرہ کی کنڈیشن دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی پرانا کیمرہ ہے۔ مسئلہ اس کیمرے میں سے فوٹو نکالنے کا تھا، کیونکہ اس میں جو رول ڈلتا تھا اس کو 1970s میں ہی ڈسکنٹینیو کر دیا گیا تھا۔ ایڈم پوائزنر نامی ایک ایکسپرٹ کو بلوایا گیا جس نے کیمرہ رول پہ لکھی ڈیٹ دیکھی تو معلوم پڑا کہ یہ 1956 میں مینوفیکچر کیا گیا تھا۔ اس نے فوٹوگرافز ڈیولپ کیے اور تبھی چیزیں اور زیادہ کنفیوز ہوتی گئیں۔ فوٹوگرافز میں کیو سٹی کی بہت پرانی پکچرز تھیں، گاڑیاں، بلڈنگز اور اسٹریٹ سائنز، سب کچھ 50s کے دور کا تھا۔ حتیٰ کہ اس میں کچھ ایسی بلڈنگز بھی تھیں جن کو بعد میں گرا دیا گیا تھا، اور انہی بلڈنگز کے سامنے سرگی اور اس کی گرل فرینڈ کی کچھ پکچرز بھی تھی۔ یہ وہی سرگی تھا جو 48 ایئرز پرانی تصویروں میں جیسا دکھتا تھا اسی حالت میں اسی کپڑوں میں ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا تھا، اور رول کی سب سے آخری فوٹو میں جیسا کہ سرگی نے بتایا تھا ایک ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ دکھ رہا تھا۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر ڈاکٹر کے لیے یقین کرنا کافی مشکل تھا۔ اس وقت تک ڈاکٹر کے پاس اس بات پر یقین کرنے کے سوا اور کوئی آپشن نہیں تھا کہ یہ شخص 1958 سے 2006 میں ٹائم ٹریول کر کے آیا ہے۔ ابھی ڈاکٹر اسی کشمکش میں تھے کہ وہ شخص روم سے باہر نکلا، دروازہ بند کیا اور پھر واپس کبھی نہیں لوٹا۔ سرگی پونومارینکو بنا کسی ثبوت کے غائب ہو چکا تھا۔ اس نے اگر اپنے پیچھے کچھ چھوڑا تو وہ تھا یہ کیمرہ، کچھ فوٹوگرافز اور اپنی عجیب و غریب کہانی۔ ایسی کہانی جس کو جتنا زیادہ سمجھنے کی کوشش کی جائے وہ اتنا ہی زیادہ الجھتی جا رہی تھی۔ جب پولیس نے کیس کو انویسٹیگیٹ کیا تو معلوم پڑا کہ 1960 میں واقعی ایک سرگی پونومارینکو نامی شخص کیو سے غائب ہوا تھا۔ فوٹوگرافز میں جو لڑکی اس کے ساتھ تھی اس کو بھی ٹریک کیا گیا، جو اب ایک 70 سال کی عورت ہے۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ 1958 میں سرگی واقعی میں غائب ہوا تھا، لیکن کچھ ہی دنوں میں واپس بھی آ گیا۔ یہ اتنے ٹائم کے لیے ہی غائب ہوا تھا جتنے ٹائم کے لیے یہ 2006 میں نمودار ہوا، لیکن اس خاتون کے مطابق وہ 1960s میں دوبارہ غائب ہوا اور اس کے بعد آج تک واپس نہیں لوٹا۔ پر کہانی میں ایک ٹوسٹ اور بھی ہے۔ سالوں بعد اس کو سرگی کی ایک فوٹو ریسیو ہوئی جس میں نوٹ لکھا تھا 2050۔ اس فوٹو میں سرگی کی ایج زیادہ ہے اور بیک گراؤنڈ میں کیو سٹی نظر آ رہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کیو سٹی اسکائی اسکریپر سے بھری ہوئی ہے۔
اس نے نوٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ وہ جلد ہی واپس آئے گا، لیکن کسی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا۔ سرگی پونومارینکو کی یہ انٹرسٹنگ سٹوری ایک یوکرینین ٹی وی شو پہ دکھائی گئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی۔ پر سوال یہ ہے کہ کیا یہ سٹوری واقعی سچ ہے؟ اس پر آنے سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ ٹائم ٹریول کیا واقعی پاسبل بھی ہے کہ نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب ایک طرح سے ٹائم ٹریول ہی کر رہے ہیں، فیوچر میں ٹائم ٹریول۔ ہمارا کہیں بھی بتایا ہوا 1 گھنٹہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم ایک گھنٹہ کر کے فیوچر کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اگر کوئی کسی بھی طریقے سے اپنا 1 گھنٹہ صرف آدھے گھنٹے میں بتا لے تو وہ دوسروں کے مقابلے میں آدھا گھنٹہ فیوچر میں چلا جائے گا۔ اس کانسیپٹ کو پہلی بار البرٹ آئنسٹائن نے اپنی اسپیشل ریلیٹیوٹی کی تھیوری میں دیا تھا، جس کے مطابق اسپیس میں ٹائم ایک جیسا نہیں گزرتا، بلکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آبجیکٹ کی اسپیڈ اور اس کے ماس پر۔ جس طرح آکسیجن کا لیول الگ الگ الٹیٹیوڈ پہ چینج ہوتا رہتا ہے، اسی طرح اسپیس میں ٹائم بھی آبجیکٹ کی اسپیڈ اور ماس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم ارتھ پر رہتے ہیں تو ہمارا ٹائم ارتھ کے ماس اور اس کی اسپیڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اگر ہم جوپیٹر پہ چلے جائیں جس کا ماس کافی زیادہ ہے تو وہاں ٹائم سلو گزرے گا۔ تھیوری کے مطابق جتنی زیادہ اسپیڈ ہوگی اتنا ہی سلو ٹائم گزرے گا۔ تو اگر ہم کسی ایسی اسپیس شپ میں بیٹھیں جو اسپیڈ آف لائٹ کی تیزی سے یونیورس میں 5 سال تک چلتی رہے اور پھر واپس ارتھ پر آئے تو ہماری گھڑی کے حساب سے صرف 5 سال گزرے ہوں گے، لیکن ارتھ پر 36 سال گزر چکے ہوں گے۔ دونوں گھڑیوں میں جو ٹائم کا ڈفرنس نوٹ کیا جائے گا اس کو ٹائم ڈائلیشن کہا جاتا ہے۔ آئنسٹائن کی اس تھیوری کو پروف کرنے کے لیے 1971 میں ہیفل کیٹنگ ایکسپیریمنٹ بھی کیا گیا تھا۔ اس میں ٹوٹل 12 ایٹامک کلاکس کو ایک ہی ٹائم پہ سیٹ کیا گیا۔ 4 کلاکس کو پلین میں لوڈ کر کے ایسٹ کی طرف بھیجا گیا، 4 کو ویسٹ کی طرف اور آخری 4 کو ارتھ پر ہی چھوڑا گیا تھا۔ جب دونوں جہاز پورے ارتھ کا گول چکر لگا کر واپس آئے تو ان کی کلاکس میں کافی ڈفرنس دیکھا گیا۔ جو جہاز ایسٹ کی طرف گئے تھے ان کی کلاکس زمین پہ موجود کلاکس کے مقابلے میں 59 نینو سیکنڈز سلو ہو چکی تھی، یعنی ان کے لیے ٹائم سلو گزرا تھا، آہستہ گزرا تھا۔ اور جو جہاز ویسٹ کی طرف گیا تھا اس کی کلاکس 273 نینو سیکنڈز آگے ہو گئی تھی۔ ایسٹ اور ویسٹ کا ڈفرنس اس وجہ سے آیا کیونکہ ہمارا ارتھ اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں روٹیٹ کر رہا ہے۔ فیوچر ٹائم ٹریول کا دوسرا طریقہ ہے گریوٹی۔ آئنسٹائن کی جنرل ریلیٹیوٹی کے مطابق جتنی زیادہ گریوٹی ہوگی ٹائم اتنا ہی آہستہ گزرے گا۔ اس تھیوری کو بھی ایک ایکسپیریمنٹ کی مدد سے 2010 میں پروف کیا گیا۔ ایک ایٹامک کلاک کو شیلف پہ سب سے نیچے رکھا گیا اور دوسری کو 33 سینٹی میٹرز اوپر والے شیلف پر۔ جو کلاک زمین سے قریب تھی اس پر زیادہ گریوٹی تھی، اسی وجہ سے وہ اوپر والی کلاک کے حساب سے سلو چل رہی تھی۔ یہ ڈفرنس بہت ہی کم تھا کیونکہ 33 سینٹی میٹرز اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ پر یہ بات طے ہے کہ اگر ہم کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں گریوٹی بہت زیادہ ہو، جیسا کہ بلیک ہول میں، تو ہمارا ٹائم ارتھ پر گزرنے والے ٹائم کے حساب سے بہت آہستہ گزرے گا۔ اسی چیز کو انٹرسٹیلر مووی میں بھی دکھایا گیا ہے، جہاں وہ لوگ ایک ایسے پلینٹ پہ ہوتے ہیں جو بلیک ہول کے قریب ہوتا ہے۔ وہاں گزارا جانے والا 1 گھنٹہ ارتھ کے 7 سالوں کے برابر ہوتا ہے۔ اسپیڈ اور گریوٹی کی وجہ سے ٹائم کا چینج ہونا اتنا کامن ہے کہ جی پی ایس سیٹلائٹ جن میں دنیا کی سب سے ایکوریٹ کلاکس انسٹال ہوتی ہیں ان کو بھی ارتھ کے ٹائم کے حساب سے بار بار میچ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ سیٹلائٹس ہر وقت 11,300 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے ارتھ کو آربٹ کر رہی ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی کلاکس پیچھے ہو جاتی ہیں۔ اگر ان کا ٹائم بار بار سیٹ نہ کیا جائے تو ہمارے فونز ہمیں ہماری ایگزیکٹ لوکیشن ہی نہ بتا سکیں۔ یہ تو ہم نے ڈسکس کیا فیوچر میں ٹائم ٹریول کرنے کو۔ یہ تھیوریٹیکلی تو پاسبل ہے، پر سائنس کے مطابق اس کا پریکٹیکل کرنا امپاسبل ہے، کیونکہ ایسا اسپیس کرافٹ جو لائٹ کی اسپیڈ سے چل سکے یہ فی الوقت ہمارے لیے بنانا ناممکن ہے۔ گریوٹی کے ذریعے ٹائم ٹریول کرنے کے لیے بھی ہمیں قریبی بلیک ہول کے پاس جانا ہوگا، جو کہ آلموسٹ 1560 لائٹ ایئرز دور ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں انسان ایسی کوئی چیز بنا سکے اور ٹائم ٹریول کی مسٹری کو سالو کیا جا سکے۔ پر سرگی پونومارینکو کی کہانی میں کتنی سچائی ہے؟
اصل میں یہ اسٹوری 2012 میں ایک یوکرین کے ٹی وی شو میں براڈ کاسٹ کی گئی تھی جس کا نام تھا ایلینز۔ اس ریئلٹی پروگرام کے 3rd ایپیسوڈ ٹائم ٹریولر میں یہ کہانی دکھائی گئی تھی۔ سرگی پونومرینکو کی ڈاکٹر کے ساتھ CCTV ویڈیو میں ایک بہت بڑا لوپ ہول نکل کر سامنے آیا۔ اس میں جو ڈیٹ دکھ رہی ہے وہ ہے وینسڈے 23 اپریل 2006، لیکن کیلنڈر پہ دیکھا جائے تو یہ سنڈے کا دن بنتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ویڈیو الگ سے ریکارڈ کی گئی تھی اور ٹائم اسٹیمپ بعد میں ایڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ سرگی پونومرینکو کی ID پر جو اسٹیمپ دیکھی جا سکتی ہے، ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ اسٹیمپ اس دور کی اسٹیمپ سے ڈیفرنٹ ہے۔ اور آخر میں کیو سٹی کی 2050 کی فوٹو، جس میں پیچھے بلڈنگز تو بہت ساری دکھ رہی ہیں، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو اس میں کافی بلڈنگز ایک جیسی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ یہ امیج فوٹو شاپ کیا ہوا ہے۔ اس انسیڈنٹ سے متعلق جو بھی پولیس انویسٹیگیشن دکھائی گئی، ان کا ریکارڈ کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ اور اگر ڈاکٹر پابلو کٹریکوو اتنے فیمس ڈاکٹر ہیں تو ان کا نام انٹرنیٹ کی کسی بھی ویب سائٹ پر کیوں نہیں ہے؟ بے شک یہ اسٹوری بہت ویل پلانڈ تھی، لیکن انٹرنیٹ یوزرز کا ماننا ہے کہ یہ صرف شو کی ریٹنگ کے لیے بنائی گئی تھی۔ ٹائم ٹریول کے ٹاپک میں کنفیوژن تب پیدا ہوتی ہے جب ہم سوچنے لگیں کہ اگر فیوچر میں ٹائم ٹریول کیا جا سکتا ہے تو پاسٹ میں بھی کیا جا سکتا ہوگا۔ اس کانسیپٹ کو بھی کافی ساری سائنس فکشن موویز میں دکھایا گیا ہے، لیکن سائنٹیفک کمیونٹی کا ماننا ہے کہ ایسا کرنا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ یہ جنم دیتا ہے پیراڈاکس کو۔ مان لیں کہ آپ کسی ٹائم مشین میں بیٹھ کر 10 سال پاسٹ میں چلے جائیں اور اس ٹائم مشین کو ہی بننے سے روک دیں، تو پھر آپ یہاں تک کیسے پہنچے؟ اس سچویشن کو ٹائم ٹریول پیراڈاکس کہا جاتا ہے۔ 2009 میں اسٹیفن ہاکنگ نے ایک پارٹی ارینج کی جس میں وہ اکیلے موجود تھے۔ اس کی عجیب بات یہ تھی کہ اس پارٹی کی انویٹیشن انہوں نے 1 سال کے بعد پبلک کی اور کہا کہ اگر کوئی ٹائم ٹریولر ہے تو 1 سال پاسٹ میں جا کر وہ پارٹی اٹینڈ کر سکتا ہے۔ یہ ان کی طرف سے سمجھانے کا ایک طریقہ تھا کہ پاسٹ میں ٹائم ٹریول کرنا پاسبل نہیں ہے۔ امید ہے زیم ٹی وی کی اس ویڈیو میں ٹائم ٹریول کا ٹاپک آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔